عرض در بطول سے میرے محترم گر رابطہ نہ ہو، عربی زبان کا لفظ ہے عرض. اب لغوی معنی اس کا آپ سمجھتے ہیں زمین ہی ہے، لیکن اب شعراء کی اصطلاح میں عرض سے آپ دہلیز لے لیں، چوکھٹ لے لیں، مہاٹ لے لیں، ڈیوڑی لے لیں. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان میری مخدومہ صلوات اللہ علیہا کی دہلیز سے منسلک نہیں تو کیا ہو؟ پہلے مصرے کے بعد ہی کوسچن مارک ہے، دوسرے مصرے میں مطلب مکمل ہونے کے بعد مضمون آپ کے سامنے ہے. آپ کے چہروں کی مسکراہٹ ہی میرا سامان آخرت ہے اور میرا توشہ سفر ہے. عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو، ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو. اجازت ہے؟ عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو، ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی. مولانا بلال کاظمی کے مصرے لکھنؤ سے، ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو. دو مصرے ہو گئے، چوتھے مصرے تک جو بھی پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملاتا ہوں. صرف چہروں پہ اطمینان رکھنا ہے، بولنا ضروری نہیں. میرے چھٹے بادشاہ فرما گئے تھے جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں ہم صرف سننے والوں کی سانسوں میں ہی شفائیں بھر دیتے ہیں. آپ کے چہروں کی مسکراہٹ ہی سب سے بڑی بات ہے. عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو، ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو. للہ مطلع ایک اور مکمل کر رہا ہوں، ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو. پھر معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو، ممکن نہیں کہ چاند ہو فرش ازاں نہ ہو. آج پہلا دن ہے تو تھوڑا سا جی بڑی مہربانی. عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو، ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو. نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو، نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو، ممکن نہیں کہ چاند ہو فرش ازاں. فرش ازاں میں یہاں پہ رکتا ہوں سامعین. یہ جو میں نے ایک مصرع آپ کو سنایا ہے نا کہ نقطہ نہ جگمگائے، اگر دیکھیں کہ بات جا کہاں پہ رہی ہے، صفت خلق اور صفت امر. شعر میں بعد میں مکمل کروں گا، پہلے میں بات کو سمجھاتا ہوں. قرآن میں کھلے لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ خلق بھی وہی کرتا ہے اور امر بھی وہی کرتا ہے. خلق کا مطلب بھی بنانا اور امر کا مطلب بھی بنانا، دونوں چیزیں کریٹیوٹی میں آتی ہیں. لیکن اگر خلق فرمایا جبکہ اس نے کوئی پتہ بھی بغیر کسی مقصد کے خلق نہیں کیا، تو خلق علیحدہ کیوں بتایا اور امر علیحدہ کیوں بتایا؟ اب اس بات کو لیے باز کھولنا چاہ رہے ہیں جو میری ناقص عقل میں آیا. خلق بھی وہی کرتا ہے، امر بھی وہی کرتا ہے، تو فرق کیا ہے؟ دونوں چیزوں کا مطلب ہے بننا، لیکن دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے. بچہ پیدا ہونے سے پہلے 9 ماہ تک شک میں مادر میں قیام کرتا ہے. 1 دن 2 دن، وہ 9 ماہ کا دورانیہ ہے. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی تخلیق بھی رفتہ رفتہ صفت خلق سے ہوئی ہے. جو اب بھی نہیں سمجھا اس کے لیے مثال اور تبدیل کروں کہ آپ بیج لیتے ہیں، بیج کو زمین میں بوتے ہیں، سب سے پہلے وہ جڑ پکڑتا ہے، جڑ کے بعد ایک پودا بنتا ہے، پودے کے بعد وہ ایک تناور درخت بنتا ہے، درخت سے پھر شاخیں پھوٹتی ہیں، پھر اس پہ پتے اور پھل آتے ہیں. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو درخت ہے نا یہ بھی صفت خلق سے بنے ہیں. 3 مثالیں ولی عباس عسکری آپ کے سامنے رکھ چکا ہے کہ کسی بھی چیز کے رفتہ بننے کو خلق کہتے ہیں. امر فوراً بننا، امر کی مثال کیا ہے؟ اب مثال کے طور پہ امر فوراً بننا، مثال کے طور پہ کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے، کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے. کسی بھی چیز کے رفتہ بننے کو خلق کہتے ہیں، کسی بھی چیز کے فوراً بننے کو امر کہتے ہیں. اب مثال کے طور پہ میں نے مصرع پڑھا تھا، نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو. اب یہ میرے سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس بچے کی عمر بہت بھی ہوگی تو 7 سال ہوگی. یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی عمر 10 سال ہوگی، 8 سال ہوگی، 9 سال ہوگی. یہ 9 سال کا بچہ اپنے سکول جا رہا تھا، اس نے اپنے کاندھوں پہ بستہ باندھا ہوا تھا. میں نے 9 سال کے بچے کو روک کے پوچھا بھئی اس بستے میں کیا ہے جو تم مکتب کی جانب لے کے جا رہے ہو؟ اب شعر بعد میں پڑھوں گا، پہلے میں بات کر لوں. تو 9 سال کا بچہ مجھے کہے گا کہ اس میں ہمارے مکتب کا سامان ہے. میں نے کہا ذرا ایسے کھولو. اب بچہ اپنے بیگ کو کھولتا ہے تو بیچ میں سے جیومیٹری باکس نکلتا ہے. جو اپنا کیا نام ہے، خیرات میرا، میرے خیال ہے گل میں ہی کرنی ہے. اب بچے نے بیگ کھولا تو بیچ میں سے جیومیٹری باکس نکلا.
اب میں نے 7 یا 8 یا 10 سال کے بچے سے مثال کے طور پہ کہا کہ ذرا اسے کھول کے مجھے زیارت کراؤ کہ اس جیومیٹری باکس میں کیا ہے، تو اس بچے نے اس باکس کو کھولا، اس کے بیچ میں سے ایک ایسا آلہ نکلا جسے دیکھتے ساتھ میں ڈر گیا۔ اس کی 2 ٹانگیں تھیں، ایک ٹانگ کیا کہ نوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے بچے سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ اب چھوٹا سا بچہ کہتا ہے علی عباس بھائی آپ کو نہیں پتا، اسے ہم پرکار کہتے ہیں، اس سے ہم اقلیدس کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اب میں نے ایک چھوٹے سے بچے سے سوال کیا ذرا مجھے بتانا اس کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ بچے نے کاپی پکڑی یا اس نے گتا پکڑا، اس نے کاپی کے اوپر وہ جو نوک تھی نا، اس نے اس نوک کو ایڈجسٹ کیا۔ اب جملہ علی کے پاس اپنے قد سے بڑا کہنا چاہ رہا ہے، اور میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کس کا ذہن مجلس میں حاضر ہے اور پتہ نہیں کون کن خیالوں میں گم ہے۔ بچے نے نوک لگائی گتے پہ یا کاپی پہ یا کاغذ پہ یا خامے پہ، ادھر نوک لگی نہیں، ادھر ایک نقطہ تخلیق ہو گیا۔ یہاں نوک لگتی گئی، وہاں نقطہ بن گیا۔ وہ جو اس کی دوسری ٹانگ تھی اس کے ساتھ اس نے قلم ایڈجسٹ کیا، یہاں نوک نے پہلے نقطہ بنایا، اب بچے نے اسے استعمال کرنا شروع کیا کہ اس کمپس کو یوز کیسے کرتے ہیں۔ یہاں وہ قلم گھماتا 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 لے آیا تو ایک دائرہ بن گیا، پہلے نقطہ بنا تھا اس کے بعد دائرہ بن گیا۔ وہ بندہ مجلس میں بے حضور ہے جو سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا، پہلے نوک نے نقطہ بنایا تھا، اس کے بعد قلم نے دائرہ بنا دیا، یہاں دائرہ مکمل ہوا، وہاں تخلیق کائنات کا فلسفہ علی شہزاد میرے سمجھ میں آ گیا۔ بس اتنی سمپل سی بات ہے، نقطے والے نے فوراً بنا دیا، دائرے والے نے رفتار رفتار۔ گزاری سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ وہ جو نقطے والا تھا اس نے فوراً بنا دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ وہ جو نقطے والا تھا نا، باقر علی خان مولا نوکری قبول فرمائے، علی رضا، یہ جتنے بھی میرے بھائی کیمرہ مین ہیں، جس کی جتنی نوکری ہے، میرے مولا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، وہ جو نقطے والا تھا نا اس نے فوراً بنا دیا۔ عزت حسین کی قسم، اب پتہ نہیں وہ منقبت یا وہ کلام کہاں جائے جو میں نے ابتدا میں شروع کیا تھا۔ میں اتنے بڑے ولی کے دربار پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، تمام کائنات کے علماء اپنے علم کا جز کیا کل بھی ملائیں نا تو انہیں نقطہ با کا عرفان بھی نہیں مل سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نقطے کا عرفان نہیں ہو رہا تو آپ تسلیم کریں۔ اوپر سے ہٹ درمی یہ ہے کہ عرفان نقطے کا نہیں ہو رہا اور مقابلہ اس لکیر کا کرتے ہیں جو کعبے کی دیوار میں ڈلی ہوئی ہے۔ باراللہ میں طالب علم آدمی ہوں، میں نقطے کا عرفان کرنا چاہتا ہوں، میں نقطے کا وزن کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، طالب علمانہ بات ہے، میرے پاس اس سے اوپر کی بات بھی کوئی نہیں، مجھے کسی کو ناراض نہیں کرنا بلکہ محبتیں بکھیر کے اور مسکراہٹیں بانٹ کے آپ لوگوں کو واپس گھر جانا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہی منبر حسین کا کلیہ قاعدہ ہونا چاہیے۔ میرے مالک مجھے نقطے کا وزن کرنا ہے، میں کیا کروں؟ آواز توحید علی عباس، اگر نقطے کا وزن کرنا ہے تو ایک چھوٹا سا کام کر، یہ جتنے بھی شیعہ سنی بھائی شاہ چند چراغ کی بارگاہ میں تیرے سامنے بیٹھے ہیں نا، ان سب کو اپنے ساتھ ملا اور دوڑا دوڑا مصر کے بازار میں جہاں وہاں حسن بک رہا ہے۔ توجہ 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 توجہ، اب وہاں حسن بک رہا ہے۔ خیرات شاہ صاحب، میں نے ان ساروں کو ساتھ لیا، اب مجھے کرنا تھا نقطے کا وزن۔ میں دوڑا دوڑا چلا گیا مصر کے بازار میں۔ خدا کی قسم میں نے وہاں پہ ایک عجیب منظر دیکھا، عجیب منظر۔ بات ہی کرنی ہے اب اس مجمع میں کتنے ہاتھ ماروں گے، کتنی ربائیاں پڑھوں گے، کہ میں آنکھ میں تُسے انج اٹھ کے بولو یا انج اٹھ کے بولو، میری گل نہ لے مجھے ویسے اعتراضی ہوں۔ اب ہم سارے دوڑے دوڑے مصر کے بازار میں گئے۔ سامعین گرامی، وہاں عجیب منظر تھا، بکنے والا تھا حسن یوسف، خریدنے والا تھا ذاکر صاحب، خریدنے والا تھا عزیز مصر۔ جب تمام رئیس پیچھے ہٹ گئے تو عزیز مصر آگے بڑھا۔ سامعین گرامی، تاریخ کہتی ہے اتنا گھمنڈ تھا اس شخص کو اپنی دولت پہ کہ یہ اللہ کی حجت کو تول کے خریدنا چاہتا تھا۔ اب یہ آگے بڑھا، منظر ہی عجیب ہو گیا۔ اس نے خزانے رکھوانے شروع کیے، وزن نہیں ہو رہا تھا۔ تمام خزانے ایک پلڑے میں رکھوا بیٹھا اور دوسرے پلڑے میں صرف اللہ کا نبی، حسن کا بے تاج بادشاہ، جسے چاند سورج ستارے سجدہ کرتے ہیں، وہ جسے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور کنویں میں ایسا اب سگے بھائی تھے، خدا کی قسم، کہاں وہ کنان کا کنواں اور کہاں مصر کا بازار۔ اس نے کہا تھا طلسم خواب زلیخا و دام پردہ فروش، ہزار طرح کے قصے سفر میں ہوتے ہیں۔ تسی تو شعر علی مخلوق نہیں ہوں لیکن میں تو سنا سکتا ہوں۔
طلسم خواب زلیخا و دام پردہ فروش. سامعین گرامی، ہزار طرح کے قصے سفر میں ہوتے ہیں. قرآن نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے قصے کو احسن ترین قصہ لکھا ہے. یہ کوئی چھوٹی کہانی نہیں ہے. کہاں کنعان کے صحرا، کہاں بھائیوں کی دشمنی، اور کہاں عزیز مصر ہونا، کہاں مصر کے بازار، کہاں منظور نظر ہونا، پھر کہاں وہ زندان زاویرہ، اور پھر دوبارہ عزیز مصر ہو جانا اور وہ قحط. اب ایک طویل لمبی داستان ہے. یہاں بالآخر اللہ کا نبی بیٹھا ہے اور بڑے گھمنڈ میں عزیز مصر نے کہا اٹھاؤ ترازو. عزت حسین کی قسم تاریخ اسلام نے لکھا ہے یہاں ترازو اٹھا، وہاں عزیز مصر کا چہرہ اتر گیا، منظر ہی عجیب ہو گیا. خزانے ہوا میں چلے گئے، حسن کا پلڑا بھاری ہو گیا. دولت ہوا میں چلی گئی، جاذبیت دولت سے بڑھ گئی، خوبصورتی اور حسن خزانوں سے بڑھ گیا. اب جملہ علی عباس اپنا کیا کہے اور آپ سے کیا داد لے. قبلہ نسیم عباس رضوی کا جملہ کہتا ہوں. امین گرامی بس آپ لطف لیجئے گا، مجھے دیکھیے گا. اب یہاں خزانے ہوا میں گئے، عزیز مصر کا چہرہ اترا. اب یہ تو میرا جملہ ہے، مالک مزید سفر آسان فرمائیں. قبلہ عقابہ نسیم عباس رضوی صاحب فرما گئے تھے اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آ گیا. ادھر کیوں اتر گیا تیرا چہرہ؟ اس نے کہا سرکار دیکھ تو رہے ہیں، میں آپ کو خریدنا چاہتا ہوں. فرمایا وقت خرید بھی صحیح. او سکیا فیدے تو پے ہو، میں خزانے لٹوا بیٹھا، میں توڑا وزن ہی نہ کر سکتا پہ، میں کیا کرا؟ فرمایا کیا یاد کرے گا کس کریم سے تیرا پالا پڑا تھا. چھوٹا سا کام کر، یہ خزانے اتار، مجھے کاغذ قلم دوات لا دے. خزانے اتارے گئے، کاغذ قلم اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ آیا، اور پیج پھاڑ کے نہ ایک چھوٹے سے پیپر کو ہاتھ کی اوٹ میں رکھ کے اللہ کے نبی نے اس قلم سے اس خامے پر چند کلمات لکھے. وہ کلمات لکھ کے میرے بھائی اس کاغذ کو فولڈ کیا، اسے فولڈ کر کے اس کی پرچی بنائی. پرچی بنا کے عزیز مصر کو تھما کے مسکرا کے فرماتے ہیں چھوٹا سا کام کر، اتار یہ خزانے، اب رکھ یہ پرچی پلڑے میں، اٹھا دے ترازو. خزانے اتارے گئے، پرچی رکھی گئی، اٹھایا جو ترازو، منظر ہی بدل گیا. اب حسن یوسف ہوا میں چلا گیا اور پرچی کا پلڑا بھاری ہو گیا. حسن ہوا میں چلا گیا. پر سامعین توجہ، خدا را توجہ، خدا را میں کوئی آپ کے سامنے زبردستی نہیں کر رہا، لیکن میری بات ساتھ لے. اب خزانے ہوا میں پہلے تھے، حسن کا پلڑا بھاری تھا، اب حسن یوسف ہوا میں چلا گیا. سامعین گرامی، ارباب ذوق، ارباب دانش، ارباب عذاب، فرش پہ بیٹھے ہوئے تمام عرش مقام سامعین کی خدمت میں علی عباس عسکری دستے ادب جوڑ کے یہ اپنا کاسہ خیرات پھیلائے کھڑا ہے جس میں اپنی مسکراہٹ ڈیلی اور میرا سامان شفاعت ہو جائے. اس سے زیادہ مرصع اور مرکب پن، اس سے زیادہ نرم اور روانی اور نفاست میری گفتگو میں نہیں. یہ الگ بات ہے کہ مجھے اردو بولنی آتی نہیں، لیکن جملہ میرے قد سے پڑا ہے. اب حسن یوسف ہوا میں گیا، پرچی کا پلڑا بھاری ہوا تو عزیز مصر دوڑتا دوڑتا آگے ترازو پہ گرا. حیرانی کے سمندر میں غرق و شرق عزیز مصر حیران ہو کے کہتا ہے بالآخر دیکھوں اس پرچی میں لکھا کیا ہے. اب وہ آیا، وہ گرا، اس نے پرچی اٹھائی، اس نے کھولا، وہ حیران ہو گیا. بیچ میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، میں اس بندے کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جو مسکرایا بھی نہیں. بیچ میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیران ہو کے کہتے ہیں بس نبی ہو کے بسم اللہ میں تل گیا. یوسف نے مسکرا کے کہا رہا نا تو بھی وہی کافر کا کافر، اور میں بسم اللہ میں نہیں تلا، میں تو بے کے نقطے میں تل گیا. میں بسم اللہ میں نہیں تلا. گزاری سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ میں بسم اللہ میں نہیں تلا، میں تو بے کے نقطے میں تل گیا. گونجتی ہے صدا منتظر، رخ سے پردہ ہٹا منتظر.